ایصال ثواب دے واسطے ختم چہلم دے اندر آیا۔ اللہ تعالیٰ سب دا آ کے اتھے مل باؤنا، کچھ پڑھنا پڑھاونا سمجھنا اور وہ دعا استغفار کرنا اللہ تعالیٰ مرحوم دے حق وچ قبول فرمائے۔ ایک گل پیشگی پہلے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ میں اور آپ کھاون واسطے نہ آیا ہے، کھاون واسطے نہ آیا ہے۔ ساری نیت اور سارا مقصد کچھ پڑھ کے و دعائے استغفار ہے مرحوم واسطے۔ اگر اے نیت ہے تو اس نیت دے تحت گھروں چل کے ہر قدم جڑا دعائے مغفرت دی نیت نال، ایصال ثواب دی نیت نال اٹھ کے اس جگہ تک آئے، اس ہر قدم دے بدلے نیکی ہے۔ انما الاعمال بالنیات بخاری شریف دی حدیث ہے اور غالباً پہلی حدیث ہے۔ یہ اعمال دا دار و مدار کس تے تو آندہ ہے، ترجمہ آندہ ہے آپ۔ انما الاعمال بالنیات دا مطلب کہ ہے عملہ نہ دار و مدار نیت تے اپنی زبان چسام گل کریں گے نیت والمراد انہی آدھے ہیں نا، کیا مطلب ہوندہ ہے یہی نیت انہی آر مراد تے جے نیت کھاون دیئے تو بھائی کھا کے تا ہر شے ختم ہو وین دیئے، کھاون والی چیز فنا ہو وین دیئے۔ مطلب کوئی بندہ کھا کے چنگا کھانا کھا کے تے بندہ آکے جی میں اس نو ساری زندگی تھائیں رکھ سا، ان ممکن ہی نہیں۔ انسان واسطے کھاونا او فنا ہے، پاونا او ہی فنا ہے تے بقا کیڑی چیز نو ہے جیڑا پڑھنا ہے، جو پڑھاونا ہے تے جو صدقہ آگاں بھیجنا ہے اس نو بقا ہے۔ پاونا ہی فنا ہے، کپڑے بسیدہ ہوئے نے، پھاڑے ہوئے نے، پھٹ ہوئے نے تے کھاونا ہی فنا ہے، او فضلات گندگی ہوئے نے تے بچت تے بقا کیڑی چیزیں چھے انسان جو اگے بھیج رہے ہیں اپنے ہاتھ نال صدقہ، یا وقت انسان اعمال دے اندر کچھ پڑھ کے کچھ عمل کر کے نماز نفل، یا پھر انسان دعائے استغفار دی مد دے اندر جو کچھ اگے بھیج دے وہی انسان دی بقا ہے۔ میں تو انہوں آج عقیدے دے متعلق کچھ سمجھاونا چاہنا۔ اصلاحی تقریر تو سب پہلے سن گی دیئے، روزانہ اصلاحی تقریر تھی تو بندے آدم جی خشک مولوی ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے نا۔ میں تو انہوں ایصال ثواب دی حقیقت اور اس دے ثبوت، اس دی وجہ ہے کہ ساڑا معاشرہ ہن آج ہر نوجوان چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ پانی لاؤن والا ہے، چاہے وہ بھیڑا چراؤن والا ہے، اس دے ہاتھ ٹچ موبائل ہے تے ٹچ موبائل جسے لے آندا ہے تو اسے لے جتھے اس دے فائدے ہیں اتھے اس دی خرابیاں کافی ساری ہیں۔ فتنے نت نئے سارے نوجوان ذہنوں خراب کر رہے ہیں، نت نئے فرقے، نت نئے فتنے، نت نئے مسئلے، وہ انسان دی جڑی پہلی ریش روت اور جڑا انسان دا رستہ ہے اس کو بھٹکا دینا۔ میں آج تو انہوں یہ سمجھنا کہ اصل جڑا ایصال ثواب دی مد دے اندر، ایصال ثواب دی مد دے اندر کچھ پڑھ دے ہیں یا خرچ کریں اس دی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا سادہ دین اس دی تبلیغ ترغیب دیندہ ہے یا آپ ایسا شروع کر دیں؟ اگر دین تبلیغ نہیں دیندہ، ترغیب نہیں دیندہ، سارے دین دا اے مقصد نہیں کہ لوگوں نو کٹھا کیتا ونجے تے لوگوں کو دعا منگوائی تے کرائی ونجے تے لوگوں نو کھوایا ونجے، اگر دین دا اے مقصد نہیں تو تمہارا سارا باونا فضول ہے۔ اگر دین دا مقصد ہے تو جیڑا بندہ اے گل آکھے کہ بندے فضول بیٹھے یا انہاں کوئی ایسا کام کیتا ہے جیڑا جائز نہیں تو اس دا قول ٹھیک نہ ہو سی، جیڑے بیٹھے ہوتے ہیں انہاں دا کام ٹھیک ہو سی۔ ظاہر ہے ایک گل ٹھیک ہے نا، یا باونا ٹھیک ہے یا باونا ٹھیک نہیں۔ اگر باونا ٹھیک نہیں تو اس واسطے دلیل چاہیے۔ اساں دے باونا ٹھیک ہے، دعا مانگنا ٹھیک ہے، کھاونا پیواونا ایک حسب استطاعت حسب توفیق ٹھیک ہے، اس تے سارے کل دلیل ہے۔ سمجھو 4 دلیلیں میرے ساتھ۔ پہلی حدیث مشکاۃ شریف دی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس راضی آپ فرمانے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص،
ينتظر دعوة تلحق من اب او ام او صدیق او اخ. فرمایا کہ جیڑا میت ہوندا ہے، میت آکھا ویندا ہے اس مردہ نو جس دے جسم وچ روح نکل ونجے. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. میت قبر دے اندر انہی ہوندا ہے جنہیں ڈوبدا بیڑا، ڈوبدا بندہ کہنو آوازاں دے کے بچاون دی، اپنے آپ کو بچاون دی کوشش کر رہا ہوئے. کھوتے کھا رہا بندہ اور وہ آوازاں دے رہے کہ کوئی بندہ آ کے مینوں بچاوے. فرمایا قبر دے اندر ونجن والے میت دی سیم سچویشن، سیم حالت انہی ہوندی ہے جنہیں ڈوبدا بندہ آوازاں دے کے بچاون دی کوشش کر رہا ہوندا ہے. انہی یار وہ بندہ جڑا قبر وچ ہوندا ہے وہ بھی اس یار آوازاں دے رہا ہوندا ہے کہ مینوں کوئی ہدیہ بھیجو. یہ کرو ہدیہ بھیجو. ینتظر دعوتن، وہ انتظار کرتا ہے. کون؟ مردہ میت. ینتظر دعوتن، دعا کا انتظار کرتا ہے. تلحقہ من اب او اخ او صدیق. فرمایا اس دی ماں، اس دا باپ، اس دا بھائی، اس دے کوئی دوست جیڑی دعا کر دیں اس دعا دے انتظار چھوڑنا. فَإِذَا لَاحِقَتُ، یہ میں صرف حدیث دا ترجمہ سنائیں پہ، کوئی آپ کو گل کو نہ کریں. فَإِذَا لَاحِقَتُ، جس لئے بندہ کہیں جاتے، کہیں مقام تے، ضروری نہیں ڈیرے تے بیٹھا ہوئے، ضروری نہیں مسجد تے بیٹھا ہوئے، وہ کس سے پہلی دن اندر بہ کے بھی درود شریف دی تسبیح پڑھ کے، کل شریف پڑھ کے، پانی لینی جا کے دعا منگدا ہے اپنے میت واسطے، جس لئے دعا منگدا ہے. اور سارا مطمع ہے، سمجھن دا مقصد ہے کہ کیا یہ دعا اس کو فائدہ دے دی ہے کہ نہیں دے دی. حدیث حضور نے فرمایا فَإِذَا لَاحِقَتُ، جس لئے یہ دعا اس کو پہنچ دیے. کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا. اس دعا دی اہمیت اس دے ہاں کیڑی ہے؟ فرمایا یہ دعا اس دے ہاں اتنی قیمتی ہے کہ اگر پوری دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ ہے سارا اکٹھا کر کے اس میت دے گھر پہنچا دیتا ونجے یا اس دی ملکیت کر دیتا ونجے، فرمایا واقعی اس کو چنگا نہ لگ سی جتنی وہ دعا چنگی لگ سی. مسئلہ دی سمجھ آئیے؟ میں مسئلہ سمجھاؤں ہے، اگر مسئلہ سمجھ دے بیٹھو تو نہیں، بے ہاتھ کی میرے کو لے، بے ہاتھ کی میں والا سا. میں مسئلہ سمجھائنا اسال ثواب دا، حدیث دی روح دے نال سمجھائنا بیٹھا. مشکات شریف اور تبرانی شریف دی حدیث پڑھی میں، یہ دو کتاباں باقی کتب حدیث دے اندر ہے. حوالہ جات میں تو دو دیتے ہیں صرف. فرمایا جسے لے وہ دعا اس نو پہنچ دیئے تو وہ کتنا خوش تھی ہے. کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا دے اندر، صرف اس دا گھر، اس دا اپنا موضع، علاقہ، ملک، شہر نہیں، پوری دنیا. سبحان اللہ، پوری دنیا. وہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، کتنے جناب معدنیات زمین دے اندر اور زمین دی سطح تے کتنی چیزاں، فرمایا ساری چیزاں اس دے اندر اس دے سامنے رکھ دیتی ہیں تے قبر والے بندے نو باقی کائی مال و دولت نہیں چاہیے دی سوائے دعا دے. یہ تو اساں ہیں جڑے دو ہتھاں نال، چار ہتھاں نال کٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. اساں مسلماناں دے نال اصلاح دی، اساں ہون مسلماناں سوچا ہے بھئی پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال حرام دی تمیز ہی ختم ہو گئی. اور جدن دی حلال حرام دی تمیز ختم ہوئی ہے نا، خصوصاً گیم والے نوجوان سنو، جدن دی حلال حرام دی تمیز تو زندگی سکون کو نہیں بچے. اور یہ حقیقت ہے، تساں جو مرضی سانو گلے دیو، تساں جو مرضی شکوے شکایتاں کرو کہ سارے مولوی نہیں، سارے مولوی نہیں، سکون تواڈی زندگی اس واسطے نہیں کہ تساں اپنا جڑا ذریعہ معاش ہے وہ حلال نہیں رکھا. تساں تو مراد سارا معاشرہ ہے، تساں پوائنٹ آؤٹ کوئی نہ ہو، سارا پورا معاشرہ جس اساں شامل ہے. اگر رزق حلال وہ اساں آپ کھادا ہے، سارے بچہ کھادا ہے، خدا دی قسم ہے گھر چ سکون ہے، زندگی چ سکون ہے. تساں حرام تو اگر نفرت کرنا آج تو شروع کی ونجو، تساں اے دیہاڑا لکھ گنو، اے وقت لکھ گنو، حرام تو نفرت کرو تے بچو، حلال دا تھوڑا تو اتنا سکون دے سی، یہ سکون دی نیندر بھی آسی تے سکون دی زندگی گزر. حدیث پڑھدا پہ میں ادھی حدیث ہوئی ہے. فرمایا ان اللہ لیدخل علی اہل القبور امثال الجبال. فرمایا جڑے اللہ تعالی جڑیاں قبراں انہاں چ جڑے زمین تے بیٹھن والے اللہ اہل الارض، اہل ارض جو پڑھ دین نا، جو استغفار کر دین،
اللہ تعالیٰ دی ذات اس استغفار نو قبر والا دی قبراں چ امثال الجبال پہاڑاں دی نسبت کر کے پہاڑاں دی مثالاں بنا کے تے پہاڑاں جتنا اس نو بلند کر کے اللہ تعالیٰ انہوں اہل قبر دے اندر قبور دے اندر داخل فرما دے کیا داخل فرمائے دے کوئی یہ سارے کھانے قبراں چ پہنچ پہنے نے ساری کوئی عقیدہ کوئی نہیں بھئی تساں جناب 4 کھانے پچھے دو تے 4 میت دے سامنے ویسے یہ سارا کوئی عقیدہ کوئی نہیں سارا نظریہ ہے کہ بھئی کھانے شانے کوئی نہیں پہنچ دے کھانا جڑا بندہ کھاسی وہ جڑی دعا کرے سی اس دعا دا اثر میت نو پہنچ دے مت سمجھائے بے کھانے پہنچ دیں کہ سانو بے لوگ انہیں ٹریپ کریں دیں کہ سارے جوان لوگ دیں دیکھو جی تو سب 5 کھانے بنا کے میت 5 کھانے کھانا ہے دنیا تے وہاں ایک روٹی نہ لبے تے مرن تو بعد تو سب 5 کھانے ہو بھائی ساری یہ نہیں ہے سارا عقیدہ ہی نہیں کہ میت نو قبر وچ کھانے پہنچ دیں سارا یہ عقیدہ ہے کہ جیڑے بندے کھا کے خوش تھیندے سیر تھیندے و دلو دعا کریندے وہ دعا دا اثر اللہ تعالیٰ قبر وچ پہنچا دے نعرہ تکبیر سمجھ آندی پئی خلفائے اہل سنت حضرات گرامی اور اتنی گل سمجھن تو بعد ہن حدیث وچ آخری وضاح جڑی ہے وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الاستغفار لَهُمْ سمجھایا جنہیں زندہ نو کوئی چیزاں تحفے دینے نا زندہ نو لینے تساں کہ دوست نو کوئی تحفہ دیتا ہے کوئی توہان تحفہ دیندہ ہے فرمایا جنہیں زندہ حکمہ نو تحفے دینے نا انہیں زندہ مردے نو ہی تحفہ دے سکتے ہیں اچھا اگر زندہ دے تحفے تو خوش بھی تیندہ ہے تے فائدہ بھی چاہندہ ہے مثال طور تے ایک دوست میں نو یا میں علامہ صاحب نو ایک کتاب گفٹ کر دا ایک کتاب نو پڑھ دیں وقت اس کتاب تو علم حاصل کر کے اگے کو چاہندہ ہے تو انہوں فائدہ ہویا کتاب تو یا انہاں میں نے گفٹ کی تھی کتاب تو میں اس تو پڑھ کے لوگوں نو فائدہ پہنچایا مطلب فائدہ پہنچا جے زندہ نو ہادیہ دیوڑ نال فائدہ پہنچ گئے اور وہ خوش تھی میں فرمایا وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ کہ زندہ دا مردہ واسطے جڑا تحفہ ہے وہ کیڑا ہے الاستغفار لہم انہاں واسطے دعائے مغفرت ہے جیڑی تساں اور میں آج کرن آئے بیٹھے ہیں یا پہلے ہی کرنے ہیں یا سارا طریقہ کار ہے کہ اساں میت نو دفن کرن تو بعد نہ قبرستان وچ بھول دے نہ واپس رستے تے بھول دے نہ واپس گھر آ کے بھول دے نہ چلیے تے بھول دے نہ سالہ بھول دے یہ سارا طریقہ نہیں یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تعلیم دیتی کہ جیڑے بندے اپنے مرداں دے نال تعلق قائم رکھ دین وہ سیدھے رستے تے وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الاستغفار لَهُمْ زندہ دا مردہ واسطے تحفہ ہے کہ او انہاں واسطے دعائے مغفرت کریں اتنی وضاحت سمجھن تو بعد آؤ سورہ حشر دی جڑی میں آیت اپنے خطبے پڑھی اس دا ترجمہ سنو فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ فرمایا جیڑے لوگ نے تو بعد آدن یقولون او آدن کیا آدن رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا اے اللہ ہمیں بھی بخش دے والی اخوانین الذین سبقونا بالایمان کہ سارے انہاں مسلمان بھراواں دی بخشش کر دے جڑے سب تو پہلے گزر چکے ہیں اگر دعائے مغفرت مرن والے دے مر ونجن تو بعد دفناون تو بعد دعائے مغفرت دا تصور ہی کوئی نہیں دعا منگنے دا تصور ہی کوئی نہیں تے سورہ حشر دی اس آیت کے مطلب یا سورہ حشر دی آیت صرف اتنے تک ختم ہو ونیا مضمون پورا ہے کہ ربنا اغفر لنا اے اللہ ہمیں بخش دے بس اتنا مضمون کافی ہے یہ اگلا مضمون لاون دا بنیادی مقصد ہے کہ مسلمان اوے جیڑا اپنے مردہ واسطے ہاتھ چاہ کے آدھا راندے اللہ انہاں دی بخشش فرما انہاں دی ایک قرآن سورہ حشر میں پڑھی دی آیت پڑھی ہے اور اس آیت دا ترجمہ کیتا ہے تواڈے سامنے ایک حدیث پڑھی دوسری حدیث فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه فرمایا جس لے کوئی بندہ فوت ہو ویندا اس دے سارے زندگی دے اعمال منقطع ہو ویندے کوئی کام نہیں کر سکتا ظاہر روح ہے تے انسان زندہ ہے یہ انسان ہے نا شکر ہے ہکا صرف انسان اپنے دل دی دھڑکن دی اور سانس دی روانگی دی حقیقت غور کرے نا تے جڑا آکسیجن لگ دی بندے نو تے دے دیو سو نا آکسیجن ایک سانس نو ترس ویندا انسان اور کتنی اس دا بل بندا انسان دا جس لے آکسیجن ہٹ دین تے وقت بل ڈاکٹر دیندے نے بھائی تیری آکسیجن دا اتنا بل بن گیا او خدا دی قسم ہے اس ذات تو لکھ واری قربان جائیے اساں تو دا شکر ہی کرا نہیں کیتا جڑے بغیر بلاں دے سانو لکھاں بہترین تازہ ہوا آکسیجن ہر ویلے مل
کداں اس حقیقت تے بندہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ دی کتنی نعمتاں جنہ بندہ نہیں ہوندی نا نعمت تا نعمت ہون دی قدر اس وقت آندی ہے تے جنہ نعمت ہوئے بندہ قدر ہی نہیں کرندا. فرمایا کہ ان کا تانو عملہ الا من ثلاثہ، ترے کام جڑے نا وہ جاری رہندے بھاویں بندہ فوت ہو ونے. ترے کام جاری رہندے بندہ بھاویں فوت ہو ونے. پہلا کام صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر گیا ہے، ایسی چیز اللہ دے نام تے چھوڑ گیا ہے، ایسی چیز دے گیا ہے جس تے لوگوں نو فائدہ پہنچ رہے ہے برابر او کام تا او کر کے قبر وچ ٹر گیا ہے، لیکن پچھلے جدوں او فائدہ حاصل کردے پین اس دا عمل چلدا پے برابر او دا رجسٹر نیکی والا بھریندا پے. اگر بندے نے مر ونجن تو بعد انسان دا دفتر عمل نیکیاں والا بھی بند ہو ویندا ہے تے میں تواڈے کول پوچھدا بھئی اس حدیث دا مطلب کیا ہے کہ حضور نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، مرن والا جڑا صدقہ کر گیا اس دے مرن تو بعد اس دی نیکیاں تے لکھیاں جا رہی ہیں. گیا تا بندہ دنیا تو تورے منا مٹی زمین تلے پہ بات اس دی نیکیاں کدوں آ گیا. فرمایا صدقۃ جاریۃ، مطلب یہ ہے کہ اہل زمین اہل ارض زمین دی اوتے بیٹھ کے اگر کوئی عمل کریندے بیٹھے تو اس دا فائدہ زمین دے اندر پے ہوئے اس مردے نو پہنچدا پے. صدقۃ جاریۃ صدقہ کر گئے انہی دی ہزاراں قسماں تساں آپ وضاحت جان دیو، میں مختصراً اشارہ کرندا پیا. دوسرا فرمایا او علم جنتافو بھی، یا او علم پڑھا گئے تے لوگ اس علم تو فائدہ، ایک حافظ بنائے اس اگاں بنائے اس اگاں حافظ بنائے، ایک عالم بنائے اس اگاں پڑھائے، علم جنتافو بھی، یا کوئی انجینئر بنائے اس اگاں لوگوں نو فائدہ دیتا. فرمایا کہ اس طرح اگر کسی نے علم ونڈا ہے تو اس علم ونڈن والا بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے، قبر وچ اس دے جڑے دفتر نیکیاں دے واتی بھریندے پے. تیسری او والد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گئے جڑی اس واسطے دعاواں کریندی پئی ہے. نیک اولاد دنیا تے اگر چھوڑ گیا ہے تو اس واسطے صرف نیک اولاد آکے آتے رہتا اگو یدعو لہ نہ ہویا. واقعی آکھو یال چلو پتریران دی گل ٹھیک ہے کیوں آدم جنہ کچھ ہی نہیں کرنا، میں آگا نہیں او والد صالح یدعو لہ کہ بچے بھی نیک ہوئیں صرف نیک نہ ہوئیں اپنے اس مرن والے میت واسطے دعاواں ہی کریں دے ہوئیں. یہ ترائے گلاں تا مرن والے مر گئے اس دنیا تو ٹر گئے تے یہ ترائے عملاں دا ثواب تا واتی قبر وچ پے بندے نو ملدا پے. تا مقصد یہ ہے کہ اہل ارض زمین تے زندہ دا عمل جڑے مردے اس دنیا تو چلے ویندے انہاں نو فائدہ دے. تیسری حدیث حضرت سعد بن عبادہ دی ماں فوت ہو گئی، مسلم بخاری دے دی سے. سعد بن عبادہ دی ماں فوت ہو گئی، آپ بارگاہ رسالت وینن عرض کریندن یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، سعد دی ماں فوت ہو گئی، تمہارے صحابی دی ماں فوت ہو گئی تے اگر وہ کچھ آکھ سکدی کچھ بول سکدی کچھ نصیحت کر سکدی تو ظاہر ہے میں نے ضرور آکھیا کہ تسا صدقہ کرو، کوئی چیز اللہ دی راہ چ دیو. تے ہن مینوں اے دسو بھئی میں انہاں دی طرفوں صدقہ کرنا چاہنا، انہاں دی طرفوں دنیا تو ٹر گئی انہاں دی طرفوں صدقہ کرنا چاہنا. حکم دیو میرا کیڑا صدقہ کیڑا عمل انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ دے سے. آپ نے فرمایا قال الماء، آپ نے فرمایا پانی دا صدقہ کار چھوڑ سب تو زیادہ فائدہ ہے. اس وقت ظاہر پانی دی بہت شدید قلت آئی مدینہ طیبہ دے اندر، تھوڑا پانی دا ذخیرہ موجود ہے مسلمانہ واسطے تے پانی دا صدقہ کرنا یہ اس وقت دے لوگاں انسانہ جانوراں اور بالخصوص مسلمانہ واسطے بہت بڑا ایک عمل آئی، ایک کم آئی، ایک صدقہ آئی. فرمایا فحافر بیرن، حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا، ایک کنواں کھدوایا پانی والا، اور کنواں کھدوا کے اس کنویں دا نام رکھا ہازہی لام سعد، ایک کنواں سعد دی ماں دا ہے. نام غیر اللہ دا آ گیا، کنواں اللہ واسطے، پانی اللہ واسطے، نام غیر اللہ دا آ گیا. سعد دی ماں دا کنواں، یار آ کے یہ تا اللہ دا کنواں ہے. اگر یہ گل ہوندی نا تو وقت اساں ہی آکھواں پترے ٹھیک آتے ودے ہو کہ تساں آدھے ہو ہر شے اللہ دی ہے تے ہے بھی اللہ دی، کوئی انکار کوئی نہیں.
تے اتھے تا غیر اللہ دا نا صحابی حضور کل پوچھ کے آیا کھڑے کہ میں کام کرا تے حضور نے تعلیم فرمائی تے پانی دے لوگوں نو تے پانی دا کنواں کھدوا کے نام اس نس رکھا کہ اللہ دا کنواں ہے، فرمایا اس ساتھ دی ماں دا کنواں ہے۔ یہ سمجھاون دا مقصد ہے کہ کوئی انہی آکھے چا جی یہ فلانے دے نا دی سبیلے تے فلانے دے نا دے اسال ثواب واسطے فلانے دے نا دی خیرات تے بندے اگر او جی دے تو سا شرک والے پاسے ٹور گئے۔ میں آگے جی شرک دا پہلا فتویٰ ساڑھے تے نہیں لگ دے تا پرانیاں صدیاں پھولو تا پہلی صدی اللہ تے لگ دے بات جے حضرت سعد فرماویں کہ تا سعد دی ماں دا کنواں ہے کہ حضور نے فرماویں تے شرک کی تے سعد دی ماں دا نا کیوں کیتا ہے تے اللہ دا نا گنائی خیرات لوگوں واسطے کیتی ہے۔ فرمایا نہیں اصل دین دی روح ہے کہ کنواں واقعتاً اللہ دے ناتے وقف کیتا ہے، لوگوں نو اس تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس فائدہ نسبت کر دیتی کہ سارے ثواب تے لوگوں یا دعاواں ساتھ دی ماں دے واسطے ہوتا ہے۔ ترائے گلہ میں سمجھا چھوڑیا۔ چوتھی گل بخاری مسلم دی حدیث، حضور ویندے پین قبرستان ہے، آپ قبر والا کو رک گئے، میں شارٹ کرنا پیا، میرا ٹائم ایسے ختم ہو گیا لیکن میں شارٹ کرنا پیا تاکہ تو اپنا مضمون سمجھا گیا۔ فرمایا دو قبر والا کو رک گئے، آپ نے فرمایا انہاں قبر والا نو عذاب ہو رہے، صحابہ نے فرمایا انہاں قبر والا نو عذاب ہو رہے، وقت دسا بھئی اے عذاب اس نو اس واسطے ہو رہے ہے کہ اے اپنے پیشاب دے چینٹا تو نہیں بچدا تے اس نو اس واسطے ہو رہے ہے کہ اے چغلی کھاندا ہے۔ بخاری مسلم دے حدیث ہے، فرمایا اس نو اس واسطے عذاب ہو رہے تے اس نو اس میں کہا قربان ونجاؤ عام بشر دا علم تا انہیں نہیں اتے کھڑو کے دیکھے تلے کے تھی نہ پہ کوئی نہیں سمجھ آئی تو آنے عام بشر دا علم تا انہیں نہیں بے قبر دے اتے کھڑو تو ہوئے تے آکے تلے کے ہوندہ پہ یہ تا امام الانبیاء دی ہستی ہے اور صرف یہ نہیں اتنا تا دسا نا عذاب ہو رہا ہے تے عذاب ہو کیوں رہا ہے تا اللہ دی علم ہی جائی کس نو کس وجہ نال میں نو کسے گناہ دی پکڑ پداش دے اندر اگر کوئی سزا مل دی پئی ہے تا اللہ دی ذات جان دی ہے کون ہوئے دنیا تے جڑا جانے کہ میں نو کس گناہ دی سزا مل دی پئی ہے قربان جاواں علم مصطفیٰ تو حضور نے اے دسا کہ عذاب ہی ہو رہے ہیں اے بھی دسا کہ کیوں ہو رہے ہیں یہ شان مصطفیٰ ہے فرمایا کہ اس نو اس واسطے ہو رہے ہیں کہ یہ چغلی کھاندا ہے اور اس نو اس واسطے ہو رہے ہیں کہ یہ اپنے پیشاب دے چینٹا قطرہ تو نہیں بچدا اب ہوں اس دا حل نہیں حضور اساں آج گل کریں گے نا مسائل دسائیں یار اے مسئلہ ہے تے اے مسئلہ ہے حل کوئی نہیں دسائیں دے حضور او حکیم ان جڑے مسئلے دسائیں دی بھی انت وتعالی فرمائیں آپ نے فرمایا گھناؤ ایک ٹہنی گھناؤ کھجور دی فشکہا بنصفین اس ٹہنی نو آپ نے دو حصہ تقسیم کیتا ثم غرزا فی کل قبر واحد وہ دو حصے کر کے ایک اس قبر تے ٹونگ دیتی ایک اس قبر تے ٹونگ دیتی تے نال ارشاد فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا جتنے تک ٹانیاں ساویاں راسن تے پتے سر سبز راسن یہ اللہ دا ذکر کریں دے راسن تے انہاں دے ذکر دے صدقے اللہ قبر آلاں دے عذاب تکلیف فرما دے سی گلاں دو ثابت ہوندی ہیں ایک کہ علوم مصطفیٰ بہت ساری سوچ تو ہوتا دوسری ہے کہ سبز ٹہنی تے سبز پتے اللہ دا کی کریں دیں جیڑے بندے لینے نا درخت یہ درخت لایا کرو یہ ایک عبادت ثواب ہی ہے کہ ساوی شے اللہ دا اور زیادہ لاؤ درخت ماحول بھی صاف پیندا ہے آکسیجن بھی بدی ہے نال ثواب بھی ملتا ہے تے پیسہ بھی ملتا ہے ہر شے بن دی ہے یعنی ثواب یہ عبادت دی درخت لاوا ایک عبادت ہے کیونکہ وہ سب شے تساں عبادت دی نیت نال لاؤ اپنے ملک نو بھی فائدہ پہنچاؤ اپنے آپ نو بھی فائدہ پہنچاؤ اپنے عبادت دے نظریے نال لاسو اور بھی فائدہ فرمایا کہ اے جڑے پتے نے اے اللہ دا ذکر کرے سن تے اللہ دے ذکر دے صدقے جڑے قبر دے وچ انہاں نو جڑا عذاب ہو رہا ہے او ہلکا ہو رہا سی میں آکھے یار اے بے جان جسے درخت اپنی ٹہنی درخت نو جدا کرو تو بے جان ہوئے اس تو پہلے وہ جاندار ہے لیونگ تھنگز بھی چاندی ان چیزاں جسے لے وہ جدا کرے سو بے جان ہوئے سی میں آکھے جی بے جان پتے اللہ دا ذکر کریں تے اس ذکر دے صدقے وسیلے فائدے دے نال قبر دے وچ عذاب نو اللہ ہلکا فرما دیندا ہے تے جے بندہ زمین تے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے دا اتھے تساں قرآن بھی پڑھا ہے جتنا کچھ پڑھا گیا اتھے تساں سبحان اللہ بھی آکھا اتھے اللہ اکبر بھی آکھا
اتھے جناب بازو نصیحت بھی ہوئی, اتھے اللہ دا ذکر بھی ہویا, کچھ پڑھ دے بیٹھے ہیں, کچھ پڑھ کے آئیں, کچھ اب پڑھے آ کے فرمایا اللہ دا ذکر ہے. تے میں آکے جی بے جان دے ذکر نال اللہ صاحب قبر نو فائدہ دینا ہے, تے جاندار دے ذکر نال تے اللہ اور خوش ہوندہ ہے. بھئی دیکھ میرا بندہ بیٹھا ہے, میرے کو دعا مانگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات فرمائندی ہے, حدیث قدسی دا مفہوم ہے کہ بندہ جس میرے کو منگ دے نا میں خوش تھی نا. یہ اللہ دی سخاوت ہے. یہ اسا انسان سخی ہو نا تے سارے دربار تے کوئی بندہ ایک بندہ دو چار دفعہ آونجے یا دو چار بندے وکری وکری واری آونجے تے سارے متھے دے تیور بدل ویندے پے. ہن جو دتا سے یہ تے ساری سخاوت ہے کہ اللہ فرماتا جڑا میرے کو نہیں منگدا میں اس تے غصہ ہوندا, جڑا منگدا ہے میں راضی تھی نا خوش تھی کہ اس کو عطا کردا. اس واسطے رب کو ڈر کے نہ منگیا کرو, بھاویں جتھے کھڑے ہو, جنازہ ہوئے, پہلے ہوئے, بعد وچ ہوئے, قبر ہوئے, رستہ ہوئے, وہ سارے پرانے بزرگ 40 قدم تے کھڑو کے بعد دعا منگ دیا. ہن تساں تھوڑا پہلے غور کرو نا جوانو, ہن تساں آکو جی استاد سانو نویاں گلاں دسنے پین, وہ سارے بزرگاں کول پوچھو بھئی جس لے دفنا کے آندے ہیں تے 40 قدم تے ہٹ کے بعد دعا منگ دے بھئی قبر والا انتظار وچ. ہن قبر دی اوتے کھڑو کے دعا کوئی نہیں منگن دیندا, بھئی تساں کی کرن دے پے, وہ 40 قدم والی تے گئی ختم ہو گئی. ہائے ہائے وہ تھوڑا جہا اس پاسے آؤ, ان چیزوں اپنے ذہن جھا دیو. یہ تو اساں قرآن و حدیث دے میں مطابق دو چار گلاں دسیاں تے اساں پتریران دی کتاب تحذیر الناس او دے مصنف مولانا قاسم نانوتوی صاحب انہاں اپنی کتاب وچ ایک واقعہ لکھا جڑا میں تانوں سنا کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا. انہاں لکھا ہے جی حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی اللہ ہیں, انہاں دی مجلس دے اندر ایک شخص آ بیٹھا نوجوان, تے وہ بات سندا رہیا تے اچانک نہ اس شخص دا چہرہ, سائرے جڑے سامنے بیٹھے انہاں دے چہرے نظر آندے پن تے صوفی صاحب نوں چہرہ نظر آندا پے, تے او جڑا آون والا جوان ہے وہی کوئی ٹک ٹاک دی پیداوار نہ آئی, او بھی عارف باللہ تے صوفی بندہ ہے, او بھی تکڑا آدمی ہے, پہنچا ہویا آدمی ہے تے ولی اللہ آئی. اس جسے لٹھا نا ولی اللہ دے چہرے دے تے چہرہ اس دا متغیر ہے, رنگ بدلا ہویا ہے. تے صوفی صاحب پوچھا او جوانا خیر ہے, آج تو تیرا رنگ متغیر ہے. آکھے جی حضرت جی ہونے میں اپنی والدہ نو بطور کشف ڈٹھا ہے, کشف ریاضات طریقت دے رستیاں چو ایک رستہ ہے جیڑا قبر دوتے زندہ کھڑا ہو کے قبر والے دے نال بندہ گفتگو کر سکتا ہے, لیکن یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ ہر بندہ نہیں کر, اس واسطے محنت چاہیے دیا. یہ بندہ آکے جی یہ کئی گالے کشف المحجوب پڑھو تا وقت حجابات اٹھسن تے وقت گلہ لبسن. بہرحال یہ صاحب کشف بندہ اسا کہ جی میں کشف دے ذریعے ڈٹھے امی جان عذاب ہو رہے ہیں, میری امی جان میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں, انہوں نے اگ دا عذاب ہے. تے ظاہر ہے کوئی فرمانبردار بچہ اپنی والدین نو تکلیف وچ دیکھے تو دل مچلدا ہے. یہ زندہ جڑے جوان ہو تساں سبق حاصل کرو, یعنی جڑا فرمانبردار بچہ اسی والد نو کنڈا پڑسی تو اس نو تکلیف ہوتی, میرے والد نو یہ تکلیف ہوگی, میری والدہ نو یہ تکلیف ہوگی. تے ہوتا والدہ فوت ہو گئی, اکھا تو او جلے, لیکن بچے نو ڈٹھا گیا تو والدہ نو عذاب ہو رہے, بڑا پریشان ہویا. ہن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اے واقعہ مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس وچ لکھ دے, جنہاں دے ہن منن والے او ہر شے دی انکاری کر گئے. یہ بزرگ لکھ دے پین, میں کوئی فرقہ واریت دی گل نہ کریندا پیا, میں تینوں ثبوتاً او گل دسیندا پیا جیڑی سارے مطلب دوسرے اپنے تا من دین دوسرے من کے اپنی کتاباں چ لکھ گئے. جے اگر کہیں کتاب چاہیے دی تے میری لائبریری کتاب بھی موجود ہے, واسی میں اس کتاب صفحہ نمبر ساری تحریر دکھا دی. او فرمائندے او لکھ دین اپنی کتاب کہ بھائی حضرت جنید بغدادی کو 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ دا ثواب جمع آئی. اور روایاتی چھے کہ جس میت نو 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ دا ثواب پہنچا دیتا ونجے, اگر وہ میت جہنم دے عذاب وچ گرفتار بھی ہوئے, اللہ تعالیٰ اس 1,00,000 کلمے دے ثواب نال اللہ اتے جہنم دی آگا ختم کر کے عذاب ختم کر کے اس نو جنت وچ پہنچا دیں. ہن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائندے کہ ایک گل میں تک پہنچی, لیکن میں بھی شش پانچے چم پہ یہ کیوں ہو سکتے, پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں, یعنی آج کے دورے چاہتے پتہ حدیث ہے کہ نہیں. یہ حدیث کوئی بھی گل پیش کرو نا بھی تو حدیث ضعیف ہے, وہ جی میں بھی سوچدا پیا پتہ نہیں حدیث ہے صحیح کہ نہیں. 1,00,000 مرتبہ کلمہ, لیکن انہاں کول ثواب جمع ہے, انہاں دل دے اندر ہاتھ بھی کوئی نہیں چاہے, ہاتھ ہی نہیں کوئی نہیں چاہے, دل دے اندر انہاں کہ یا اللہ جیڑا 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ دا ثواب میرے کو جمع ہے نا, میں اس جوان دی والدہ دے روح نو پہنچانا.
اتنا کچھ نہ آکھا، نگاہ نیچیاں کیتیاں تے باقی نگاہ اٹھا کے ڈٹھی، وہ جڑا چور، جڑا جوان جڑا بیٹھا آئی جدے چہرے دا رنگ متغیر آئی، اس نو ڈٹھا اس تا بڑا حشاش وشاش، اوے جوانا یکدم سسٹم تبدیل، فیس ریڈنگ تیری ہور ہو گئی، تیرے چہرے دے آثار ہور نظر آنے لگے، آکھے جی امی جانو دے دا پیا جنت دے مالا ٹیل دی وجہ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے دو گلہ ثابت ہوئیاں، ایک تا یہ جوانی کوڑ موڑ دا نیک نہیں، سچا نیک ہے، ایک کوڑ موڑ دا جھوٹ موڑ دے نیک بھی دے دیو نا، جبہ کبہ و دستار بندے پا کے اندرو ہور تے بارو، یہ بھی حالات انسانے تے اکے ایک جھوٹ موڑ دا جوان نہیں، سچا جوان ہے جس نو واقعی اللہ نے طاقت دیتی کہ صاحب کشف آدمی ہے اور اللہ دا ولی ہے۔ اور دوجی منو ایک گل بھی ثابت ہو گئی بھئی جیڑی حدیث میرے تک پہنچی آئی نا کہ کہیں میت دے روح نو 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ثواب پہنچایا ونجے، اگر وہ روح جہنمی ہے اللہ اس کلمے دی صدقے نال اس نو جہنم میں چکاڑ کے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ جتھے ایک گل ثابت ہو گئی کہ اہل زمین دے عمل مرداں واسطے فائدہ مند ہوندے، یہ بھی ثابت ہو گئی، اور یہ بھی ثابت ہو گئی گل کہ کلمہ پڑھن نال میت تو بعد ذکر کرن نال میت قبر دے اندر خوش بھی ہوندا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فائدہ بھی عطا فرمائے۔ احباب زی وقار یہ سارا بنیادی طور تے ایصال ثواب دے بارے ایک نقطہ نظر ہے کہ اساں جو پڑھوں یا جو پکا کے لوگوں نو کھلاؤں اللہ تعالیٰ اس دے بدلے جڑا سانو ثواب دیندا ہے، اساں اس میت دی روح نو کریں گے۔ اور بات ایک اور غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی ہے کہ لوگ آدھیں بھئی اس سے میت واسطے پکایا ہے تے اس سے واسطے لوگوں نو ایصال ثواب کیتے تے اس سے نو بخشنا ہے، بیا کہ نہیں بخشنا۔ وہ بھائی تساں اللہ دے خزانہ تے کیوں پابندی لیندے؟ کیا اللہ تے کوئی پابندی ہے بھئی اس میت دی روح نو پہنچا سکتے تے اس نو نہیں پہنچا سکتا؟ بلکہ جس میت واسطے پڑھا ہے، اگر حضرت آدم علیہ السلام تو شروع کر کے آج تک سارا دے نام گن کے سارے نو ایصال ثواب کیتا ہے، اللہ ساریاں دی روح نو ہی پہنچا دیندا ہے تے سارا دی تعداد دے برابر اس میت دی روح نو ہی پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ دے خزانے کوئی کمی نہیں ہوندی، یہ سارے خزانے نیڑے کھٹ ویندے تے ختم ہو ویندے، اللہ دے خزانے نہیں کھٹتے تے نہ ختم ہوندے۔ اس واسطے یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ اے بھائی اس میت واسطے اسا پکایا تے فلانے دا نام کیوں چاہیا گیا، نہیں، اللہ اس نو بھی پہنچا دیندا ہے تے ثواب وچ کمی کوئی نہیں ہوندی۔ جس جیڑی دیت نال پکایا تے پڑھایا ویندا ہے اللہ تعالیٰ اس میت دی روح نو بھی سارے ثواب پہنچا دیندا ہے۔ احباب زی وقار اساں اس دنیا دے اندر بیٹھے ہیں، سارے روزمرہ دے جڑے اعمال ہیں، پرانے اگر واقعات صحابہ کرام دے پڑھو نا تو یقین جانو صحابہ کرام وہ ہستیاں اہل بیت اطہار وہ ہستیاں جنہوں نے دیکھ کے کافر مسلمان تھی ویندے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک انہاں دے عمل دے اندر اخلاص آئی، عمل دے اندر اخلاص آئی، دوجا انہاں دی جڑی شیپ ہوندی آئی، جڑی انہاں دی حالت ہوندی آئی، اس نو غیر مسلم دے دہن تو آدھن واقعتاً اس بندے تے رحمتہ نازل ہوئی ہے، اور سارا ظاہر و باطن الگ الگ ہو گئے۔ اسا بارو ہور نکدے ہیں، اندرو ہور ہوندے ہیں، سارے معاملات اس چار دیواری تو اس پوری تو اٹھ کے باہر ویسو سارے مسلمان اسا مسلمان جڑے ہیں اسا اسلام دی قید تو اپنے آپ کو آزاد کر کے باہر نکل دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھولے۔ یہ بندہ باہر ون کے اگر کہنا کوئی کاروباری معاملات تے گل کردا ہے لیکن اسلام نو مد نظر رکھدا ہے، منافع اللہ دی ذات تے چھوڑ دے، دھوکا نہیں دیندا، ملاوٹ نہیں کریندا، کسے دوست نال مطلب اس دے سودے دے اوتے سودا نہیں پیندا، یہ منع ہے۔ ایک بندہ سودا کریندا پیا تے اس دے سودے دے اوتے ون کے چڑی مار کے بیا بندہ ون کے بولی دے دیندا ہے، یہ اسلام دے اندر غلط ہے، اس وچ برکت کوئی نہیں۔ جن سارے کل کاروباری لوگ کر دیں، مال دے کاروباری، درختوں دے کاروباری، اگے پیچھے کوئی بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ تھی سی، میں نے کہیں آکھا کوئی نہیں، یہ اصلاح واسطے گل کریں دا۔ بعض وقت میں کتائی تقریر کر کے ونجے بعض بندے آدم جی یہ سائیاں سکھایا ہے بھئی یہ گل نہ کرنی ہے، من سائیاں کوئی نہیں سکھایا، ممبر رسول تے بیٹھا، میں نے کہے کئی گل نہیں آکھی، لیکن میں اپنی طرفوں جڑے سارے معاشرتی جڑے مسائل ہیں انہاں تے گل کرن دا پیا کہ سارے معاملات ہیں انہوں بہتر کیتا ونجے کہ اگر کسی دوست دا کوئی سودا ہوندا پہ کوئی اس تے چڑی ون کے مریندا ہے اس وچ برکت کوئی نہیں پوندی۔ نبی پاک نے اس کو منع فرمایا کہ تساں جناب سودے تے سودا ون کے بولی تے ون کے بولی دے دو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کل جڑیاں بولیاں دا سسٹم یہ عجیب سسٹم ہے، یہ غیر شرعی ہے، اسلامی کوئی نہیں۔ یہ جڑا بولی والا سسٹم ہے اسلامی کوئی نہیں، اسلام منع کردا ہے پردے چ، تینوں وارا آندا تو گن گن، تینوں وارا نہیں آندا اگلا گن گن،
یہ بولی والا سسٹم اسلام نہیں دسا، یہ کاروباری لین دین دے حوالے نال گل کردا پیا۔ باقی سارے جڑے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاملات دے اندر اسلام دا اثر پیدا فرماوے، اور حقیقت ہے کہ ایسا سچے مسلمان تا آکھیسو جڑا سارے اعمال دے اندر اخلاص ہوسو، اسا جنہیں اتو لکھنے ودے انہیں اندروں ہوسو سارے معاملات ٹھیک ہو سن تا سانو ہر بندہ دوجہ ہی آکھی بھئی اے ٹھیک ہے جناب، تے جس لئے سارے معاملات ان کے ایسا تے آکسوں ہو تے کریسوں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، آدھے کیوں ہو جس لئے کریں دے کو نہ ہو۔ پہلا سادہ حق ہے اسا علماء مولوی حضرات حفاظ کرام خطبہ مقررین سادہ ہے کہ ایسا لوگوں نو گراؤنڈ ریالٹی نو دیکھ کے لوگوں نو درس دیو کہ نہ لوگوں نو اس چیز دی ضرورت ہے وہ چیزوں نے تے پہنچائی وئی ہے۔ الحمدللہ تعالی جو سارے عاشق رسول بیٹھے حضور نال عشق کریں دے ہو کہ نہ ہو کریں دے، محبت کریں دے ہو کہ نہ ہو کریں دے۔ حضرت عمر جائے بندے آکھا جی میں ہر شے نالو حضور نال زیادہ پیار کرینا لیکن اپنی جان نال زیادہ نہ کرینا۔ حضور نے فرمایا بات تیرا ایمان ہی مکمل کوئی نہیں، بات تیرا ایمان ہی مکمل کوئی نہیں۔ فرمایا میں اپنی جان نالو بھی بات کے حضور نال پیار کرنا، فرمایا ہون تیرا ایمان مکمل ہوئے، ہون تیرا ایمان مکمل ہے۔ اس واسطے سارا بنیادی عقیدہ بنیادی نظریہ ہے کہ ساری اولاد مال اور جان نالو سانو حضور محبوب ہے، یہ سارا عشق ہے۔ اس تے ہر دفعہ یہ درس دے کے بندہ ٹر بنے تے معاشرتی گفتگو نہ کرے تاوی انصاف نہیں ہے۔ یہ لوگوں نو پتہ ہے اس گل دا کہ حضور دے نال اگر نسبت نہیں، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، یا رسول اللہ میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، تمہارے نال نسبت ہوئی ہے ورنہ بولو باندر تھی دے کیا کچھ ہوں دے۔ اگر حضور دے نال نسبت نہ ہوندی تو پتہ نہیں کتے کتے رول بنیو ہے۔ تو حضور دے نال نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اتنی عظمت تے شان بڑھائی ہے کہ امت وسط بنا دیتا کہ جسے لے سارے نبیوں دی امتاں اپنے نبیوں دے بارے آکسن نا سانو تے نبی دے صحیح کوئی گل نہیں، مکر ویسے سانو تے نبی دے صحیح کوئی گل نہیں، ہن عذاب سانو کیوں؟ اللہ فرمائے سی سارا کول پوچھ دہا سی اللہ تعالیٰ ہاں بھی تساں دسو سارا کول حساب و کتاب، نبیاں دی امتاں انکار کر ویسے نہیں، نہ سانو دسی کئی گل توحید دی گل ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس امت نو پوچھی ہاں تساں دساؤ، یا اکسن جی امتاں نبیاں اپنی امتاں نو تبلیغ کی تھی، انہاں توحید دا درس دیتا وغیرہ وغیرہ، کہ بھائی انہاں نو کینے پتہ امتاں دا پہلے گزر گئیاں، بتوانو کینے پتہ لگا تو پہلے امتاں گزر گئیاں۔ بھائی سانو سارے نبی دسائی کہ جڑے میں تو پہلے میرے بھائی نبی آئے انہاں اپنی امتاں نو یہ درس دیتا ہے کہ اساں اپنے نبی دے قول تے عمل کر کے اسے گل دی اج گواہی دیندے پے کہ اللہ تعالیٰ اس امت دی گواہی نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے سی، امت نو بطور گواہ پیش کیتا ویسی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، مرحوم اللہ بخش دی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، دعائے مغفرت ہو سی، اس تو بعد خیرات دا جو اہتمام کیتا گیا ہو سی۔ تے آخر تے میری ایک التجا ہے بھئی علاقے چ اگر کوئی اصال ثواب دی محفل ہوندی ہے نا تا ایک کوشش ہونی چاہیے جو تھوڑا جلدی بندہ لگا ونے ونجنا تو ہوندا ہے تے تھوڑا جلدی ونجے کچھ پڑھ گنے تے کچھ سن گنے۔ چلو میں بھی سنن دا اتنا میرا اپنا جڑا ذہن ہے ذاتی طور تے کہ زیادہ سے زیادہ واعظ و نصیحت واسطے آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے، اس تو پہلے لوگ پڑھائی کریں۔ تو تہاڈا کام یہ ہے کہ صرف دیگاں دے منہ کھولن واسطے نہ آئے کرو بلکہ کم از کم اس واسطے بھی آئے کرو کہ کچھ پہلے پڑھا ونجے۔ یہ تمہاری صرف اس علاقے دی نہیں ہر جاتی یہ روٹین بن گئی ہے۔ کوشش کیتے کرو کہ اگر کوئی دوست تانوں دعوت دیندا ہے بلیندا ہے یا کیسی فوتگی تے ویندے ہو تے چند منٹ پہلے ون کے مرن والے واسطے کچھ پڑھ کے اس دی روح نو اصالے ثواب کرو کہ جیڑی حقیقت ہے جڑا میں پہلے بیان کر گیا کہ ساری اصل مقصد ہے کہ ایسا کچھ پڑھ کے دعا منگو مرحوم واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس دے صدقے بخشش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔